میرا ابا روز رات کو نشہ کر کے گھر آتا تھا۔ جس دن میرا ابا نشہ کیے بغیر گھر آتا تو میری اماں زبردستی اسے نشہ کروا کر کمرے میں لے جاتی اور 1 گھنٹے بعد جب نکلتی تو کوئی چیز کچرے والے شاپر میں ڈال کر باہر پھینک دیتی۔ میں ساری رات اماں ابا کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی کہ اماں ابا کو زبردستی نشہ کروا کر کیا کرواتی ہیں۔ ایک دن اماں کے جانے سے پہلے ہی میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول دی۔ جب دروازہ بند ہوا تو میں ساری رات دیکھتی رہی اور حیران ہو گئی۔ نشے کی لت ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ اس سے صرف نشہ کرنے والے کی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے رشتے بھی ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اپنے والد کو نشہ کرتے ہی دیکھا تھا۔ میرے والد جب بھی گھر آتے نشے سے چور ہوتے، لیکن میرے والد باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ وہ دن رات نشہ نہیں کرتے تھے، بس رات کو ہی نشے میں دھت ہوتے تھے۔ ورنہ میں نے اکثر ایسے گھرانے دیکھے ہیں جہاں نشہ کرنے کے عادی مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لیکن میرے گھر میں ہونے والے واقعات بہت عجیب تھے۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے والد کے ورثے میں 4 گھر اپنے ذاتی تھے جن کا کرایہ اچھا خاصا آتا تھا، اسی لیے ابا اگر نہ بھی کماتے تب بھی ہمارا گھر اچھا چلتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے ابا کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جسے ابا چلاتے تھے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میرے والد دن میں بالکل ایک نارمل انسان کی طرح سے ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ وہ کافی سمجھداری کی باتیں بھی کر جاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں وہ نشہ اور خمار نظر نہیں آتا تھا جو ایک عادی نشہ کرنے والوں کی آنکھوں میں دکھتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے اور اپنے ہوٹل چلے جاتے، پورا دن جی توڑ محنت بھی کرتے۔ دن میں انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ گھر لوٹتے تو نشے سے چور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہوتی تھیں۔ میری والدہ دروازہ کھولتی اور ابا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ اس کے بعد امی ابا کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ پوری رات ابا کے کمرے کی بتی بھی جلتی رہتی تھی اور سرگوشیوں کی آوازیں بھی آتی رہتی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا اتنے نشے میں گھر لوٹ کے اپنے قدموں پر چل نہیں پاتے۔ انہیں دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ابھی بستر پر لیٹتے ہی سو جائیں گے، لیکن ان کے کمرے سے آنے والی سرگوشیاں کچھ اور ہی بتاتی تھیں۔ میرے ابا رات کو دیر سے گھر نہیں لوٹتے تھے کہ 12 یا 1 بج جائے تو وہ سیدھا کمرے میں چلے جائیں، بلکہ وہ تو 8-9 بجے گھر لوٹ آتے تھے۔ امی ان کے گھر آنے سے پہلے رات کا کھانا ڈٹ کر کھا چکی ہوتی تھی۔ ابا گھر آتے ہوئے میرے لیے بھی کبھی کبھی کھانا ہوٹل سے لے آتے تھے، خود بھی ہوٹل سے کھا کر آتے تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ رات 9 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک میرے ماں باپ کمرے میں کرتے کیا رہتے ہیں۔ میں امی اور ابا کی یہ روٹین 4-5 سال سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن انہیں میری پھر بھی پرواہ نہ تھی۔ امی بس روٹی بنا کر میرے لیے رکھ دیتی، کہتی جب بھوک لگے گی تب کھا لینا، اور شام ہوتے ہی جلدی جلدی اپنے سارے کام نمٹانے لگتی۔ پہل تو میں چھوٹی تھی، اسی لیے ان باتوں پر توجہ کم ہی دیتی تھی۔ میری عمر 10 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی جب اماں نے میرا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ مجھے اس وقت اکیلے کمرے سے خوف آتا تھا، کیونکہ پورے کمرے میں صرف میں ہی تو ہوتی تھی۔